جنگ کے بارے میں اگر جاننا ہے نا تو جانا کبھی اس بچے سے جا کر کے پوچھنا کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ جب بھی جنگ کے بارے میں پوچھنا ہے نا تو اس سے جا کر کے پوچھنا کہ ایک بہن نے اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ جنگ کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان ماں باپ سے جا کر کے پوچھنا کہ جو اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے پھرتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب سے اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہے اور دنیا کے اندر انسان کی تخلیق فرمائی ہے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں پر لوگ دھرم کے نام پر لڑ رہے ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے کہ دو پریوار آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے کہ دو خاندان والے آپس میں لڑ گئے، کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ دو بستی والے آپس میں لڑ جاتے ہیں، کہیں پر دو صوبے والوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کسی بات کو لے کر کے، اور کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دو ملک آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ جب سے انسان وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک ان گنت ان کاؤنٹنگ لڑائیاں ہو چکی ہیں، بے شمار لڑائیاں ہو چکی ہیں، اور جب بھی یہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو پھر لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں، لوگوں کی تھنکنگ، ان کی سوچ بدل جایا کرتی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ان لڑائیوں میں وہ ظالم کے ساتھ میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ظالم کا وہ ساتھ دیتے ہیں، ظالم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ظالم کے حق میں بات کرتے ہیں، ظالم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مظلوم کے حق میں بات کرتے ہیں، مظلوم پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مذہب، ہمارا پیارا دین مذہب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، مذہب اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا پیغام دیتا ہے۔ تو مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہی درس دیتا ہے، یہی پیغام دیتا ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی بات ہو، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، کبھی بھی ظالم کے حق میں بات نہ کرنا، کبھی بھی ظالم کی تعریف نہ کرنا، بلکہ جب بھی کوئی لڑائی ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم مظلوم کے حق میں بات کرو۔ اسلام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مظلوم کے حق میں بات کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، مظلوم اگر دوسرے مذہب کا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ ہندو ہے مظلوم ہے، عیسائی ہے مظلوم ہے، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر مظلوم ہے تو کیا مسلمان اس کی بھی مدد کریں؟ کیا مسلمان اس کے حق میں بھی بات کرے؟ تو یہاں بھی مذہب اسلام نے ہماری رہنمائی فرما دی، بتا دیا گیا کہ جب بھی کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو جس پر ظلم ہو رہا ہے اس مظلوم کا تمہیں مذہب نہیں دیکھنا ہے، اس کا دھرم نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، بلکہ ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس مظلوم کی مدد کرتا ہوا نظر آئے، اسے اس مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ رشیا جو بڑا طاقتور ملک ہے، وہ کئی روز سے یوکرین جو ایک چھوٹا سا ملک ہے اس پر حملے کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں مسلمان نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں مسلمان نہیں ہے، یوکرین کے اندر زیادہ تعداد مسلمانوں کی نہیں ہے، ہمیں اس بات سے کوئی غرض بھی نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن انسانیت کے ناطے اگر دیکھا جائے گا تو میرے عزیزو، جب بھی جنگیں ہوتی ہیں نا تو یہ جو بڑے بڑے عہدیداران ہوتے ہیں نا، یہ جو پریسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے عہدیداران ہوتے ہیں، یہ تو محفوظ جگہوں پر پہنچ جایا کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان اسی کا ہوتا ہے جو عوام ہوتی ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، انہی کا نقصان ہوتا ہے۔
آپ کو اگر جنگ کے بارے میں جاننا ہے نا تو کسی نیتا سے، کسی پریسیڈنٹ سے، کسی بڑے آدمی سے نہ پوچھو۔ جنگ کے بارے میں اگر جاننا ہے نا تو جانا کبھی اس بچے سے جا کر کے پوچھنا کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ جب بھی جنگ کے بارے میں پوچھنا ہے نا تو اس سے جا کر کے پوچھنا کہ ایک بہن نے اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ جنگ کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان ماں باپ سے جا کر کے پوچھنا کہ جو اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے پھرتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنگ کسی کی بھی ہو، جنگ کہیں بھی ہو، لیکن کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، ظالم کا ساتھ نہ دینا، جو مظلوم ہے اسی کے حق میں بات کرنا، مذہب نہ دیکھنا۔ اور جنگ کو دیکھنا ہے نا میرے عزیزو تو اس سے جا کر کے پوچھنا، ان نیتاؤں کا، ان بڑے بڑے عہدے دارانوں کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ جنگ میں اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ جس کے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، جن کی بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، اس بچے سے جا کر کے پوچھیں جنگ کے بارے میں کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان دو ملکوں کے آپسی کیا معاملات ہیں، ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یوکرین نے بھی کہیں نہ کہیں ظلم کیا ہے کسی کے اوپر، اور دیکھو جو ظالم ہوتے ہیں نا ان کا جو ظلم ہے وہ ہمیشہ تک نہیں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں پھر ان سے بڑی طاقتیں ان پر ظلم کرتی ہیں۔ تو ظلم کسی کے بھی اوپر ہو، چاہے وہ چھوٹا ملک ہو یا چھوٹی برادری کے لوگ ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، یہ معاملہ ختم ہو جائے، کیونکہ جنگوں سے کسی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی جانوں کو گوا دیا کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ جب بات جنگ کی آتی ہے نا تو میرے عزیزوں مجھے وہ منظر بھی یاد آ جاتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں نا لوگ کہ وہ ملک اچھا کام کر رہا ہے، وہ ملک اچھا کام کر رہا ہے، میں کہتا ہوں ان لوگوں کی زبانیں اس وقت کیوں بند ہو جاتی ہیں جب مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، جب اسرائیل کے جانور فلسطین پر ظلم کر رہے تھے، غزہ پٹی پر ظلم کر رہے تھے، وہاں کے بچوں کی جو سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں وہ بھی تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے نا۔ نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے تھے اور کتنے اولاد والے بے اولاد والے بن گئے تھے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں، اور نہ جانے کتنے ماں باپ ایسے تھے جو بے سہارا ہو گئے تھے۔ ان کے جوان بیٹوں کو لے جا کر کے ان کے دماغ میں گولیاں اتار دی گئیں، ان کے سینوں میں گولیاں مار دی گئیں۔ اس وقت کچھ لوگ اسرائیل ظالم کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ وہی لوگ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی طرف سے نفرت گھسی ہوئی ہے، جو مسلمانوں سے نفرتیں کرتے ہیں۔ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک چھوٹا ملک ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے اور یہ بات کسی سے پوشیدہ بھی نہیں ہے، لیکن جب میرے عزیزوں بات کرو نا تو پھر صرف ایک ملک کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ مظلوموں کی اتنی مدد کرنے والے ہیں، مظلوموں کا سہارا بننے والے ہیں، تو مظلوم کسی بھی دھرم کا ہو، مظلوم کسی بھی ریلیجن کا ہو، جب بات کرو تو ہر مظلوم کے حق میں بات ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو۔ مظلوم مظلوم ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے میرے عزیزو، وہ آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی نا، کسی غریب کی ماں بھی مر جائے نا، کسی غریب کی ماں کا انتقال ہو جائے تو کوئی اس سے پوچھنے کے لیے نہیں جاتا، کوئی اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتا ہے، کوئی اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی عہدیدار کا، کسی ظالم کا اگر ایک جانور بھی مر جائے، اس کا کتا بھی مر جائے، تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور جنہوں نے ظلم کیا ہے
کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہر ظالم پر کبھی نہ کبھی ظلم ہوتا ہے، ہمیشہ کوئی طاقتور نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی یہ طاقتیں ختم بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ جب کسی غریب کے دل سے آہ نکلتی ہے نا، جب کسی غریب کا دل دکھتا ہے، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی آہ کو قبول فرماتا ہے، پھر ظالموں کو ایسی سزا دی جاتی ہے کہ ان کی نسلیں بھی اس سزا کو یاد رکھتی ہیں۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، ان سے کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ نہ جانے کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اور یوکرین کے اندر ہمارے ملک عزیز کے، ملک ہندوستان کے نہ جانے کتنے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، تو گورنمنٹ سے گزارش بھی یہی ہے کہ ان کو جلد از جلد لانے کی کوشش کی جائے، ان کے ماں باپ سے ان کو ملانے کی کوشش کی جائے، ان کو لانے کے انتظامات کیے جائے۔ ہم نے دیکھی نہ جانے کتنی ویڈیو کلپ آتی ہیں کہ بچے جو ہندوستان کے بچے ہیں، انڈیا کے بچے یوکرین میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ان کی کوئی مدد کرنے والا وہاں نہیں ہے۔ تو یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ جائے اور ان بچوں کی جا کر کے مدد کرے اور ان کو یہاں لانے کا انتظام کرے۔